ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع عذاب، انجام یا آزمائش۔ تحریر سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، اپریل 2020۔ انسانی زندگی اور تاریخ آزمائشوں، مصیبتوں اور ناقابل تصور حوادث سے گندھی ہوئی ہے۔ اکثر اوقات یہ آزمائشیں انسانوں کے لیے ایک اچانک حادثہ قرار دی جاتی ہیں کہ ایسے بھیانک منظر کا قبل ازیں تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ پھر لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مصائب و مشکلات بعض اوقات سرزنش اور عذاب کی صورت میں سامنے آتی ہیں، مگر عذاب کی سی اس صورتحال کو ظاہر بین اور الہی ہدایت سے بے نیاز لوگ محض حادثہ ہی قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ حادثے سے بہت بڑی افتاد اور ہلا مارنے کا لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے۔ اکثر مصائب تو خود انسانوں کے ہاتھوں پرورش پاتے اور پھر اسی انسان کو بلا خیزی سے کچل ڈالتے ہیں۔ ایسے مصائب و حوادث قدرت حق کی جانب سے باغی و سرکش انسان کی بد دماغی پر کھلی تنبیہ ہوتے ہیں۔ بہرحال گزشتہ 1.5-2 ماہ کے دوران اس کرۂ ارضی پر نوول کرونا وائرس اس انداز سے رونما ہوا، چاروں طرف پھیلا اور جان لیوا تباہی کا طوفان بن کر یوں مسلط ہوا ہے کہ دہشت، خوف، بے بسی اور بے چارگی نے انسان عظیم ہے کہ غبارے کو ٹکڑوں میں بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ اس چیز کو آزمائش کہیں یا عذاب قرار دیں، قدرتی طور پر یا خود انسان کے ہاتھوں پیدا کردہ آفات کو اللہ کا عذاب قرار دینے کا ہم کو حق نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم متعین طور پر فیصلہ نہیں دے سکتے کہ قوموں کی تباہی کے قانون کے رازدان اللہ کے پیغمبر علیہم السلام ہی تھے، لیکن چند در چند علامتوں سے نتائج ضرور اخذ کر سکتے ہیں۔ یہ امر واقعہ ہے کہ گزشتہ 150 برس کے دوران ایک طرف انسان نے جہاں سائنس، میڈیکل، خلائی اسرار، فنون اور ضرب و حرب کے میدان میں ناقابل تصور ترقی کی، دوسری طرف ہزاروں برسوں پر پھیلے اخلاقیات و الہی ہدایات پر مبنی فکری و عملی اور تہذیبی و سماجی ڈھانچے کو برباد کرنے کا پاگل پن بھی اسی انسان کے دماغ میں جڑ پکڑنے لگا۔ اس فساد کے پھول پھل لانے کے لیے خدا کی ہستی کا انکار ضروری قرار دیا گیا اور الہی ہدایت کو ایک وہمہ اور افسانہ قرار دینا عقل و دانش کی علامت سمجھا جانے لگا۔ فوجی، سیاسی، مادی، سائنسی اور مالی قوت کو حتمی سچائی قرار دے کر انسانیت کے چیتڑے اڑانے کو طاقت کا قانون قرار دیا گیا، جس کی بدنما مثال ویٹو کلب اور عالمی مالیاتی و تجارتی کلب کے کرتا دھرتا ہیں، جو من مانے فیصلے کر کے کمزور ملکوں اور قوموں کو روند ڈالتے ہیں، جب جی چاہے کیمیائی، جوہری، جراثیمی ہتھیار و آلات بنا کر فضائی آلودگی پھیلانے اور ماحولیاتی توازن بگاڑنے کی دھونس جماتے ہیں۔ اس طرح قوت اور اخلاقیات سے بغاوت پر مبنی جدید جاہلیت نے عصر جدید کو تشکیل دیا ہے۔ اسی عصر جدید کے مظہر 198 ممالک آج کرونا وائرس کے نہایت حقیر وجود کے سامنے اپنی بے بسی اور درماندگی میں موت اور تباہی کے شکنجے کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 1903 تا 1979 کی 2 تحریروں کے کچھ حصے پیش کیے جا رہے ہیں، جن کا موضوع براہ راست موجودہ منظرنامہ تو نہیں ہے، لیکن اس طوفان و آزمائش یا تاریخ کے ناقابل تصور امتحان پر غور و فکر کا سامان ضرور موجود ہے۔ پہلا حصہ انہوں نے ستمبر 1933 میں تحریر فرمایا تھا اور دوسرا حصہ تفہیم القرآن کے لیے اگست 1961 میں تحریر کیا تھا۔ ادارہ۔ پہلا حصہ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان قوموں کا ذکر آیا ہے جن پر گزشتہ زمانے میں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ ہر قوم پر نزول عذاب کی صورت مختلف رہی ہے۔ عاد پر کسی طرح کا عذاب اترا، سمود پر کسی اور طرح کا، اہل مدین پر کسی دوسری صورت میں،
آل فرعون پر ایک نئے انداز میں، مگر عذاب کی شکلیں اور صورتیں خواہ کتنی ہی مختلف ہوں، وہ قانون جس کے تحت یہ عذاب نازل ہوا کرتا ہے ایک ہی ہے اور ہرگز بدلنے والا نہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ نزول عذاب کے اس قانون کی تمام دفعات پوری تشریح کے ساتھ قرآن مجید میں درج ہیں۔ اس کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی خوشحالی بڑھ جاتی ہے تو وہ غلط کاری اور گمراہی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور خود اس کی عملی قوتوں کا رخ صلاح سے فساد کی طرف پھر جایا کرتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس بستی میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، پھر وہ بستی عذاب کے حکم کی مستحق ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ خدا کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، بدکار قوم خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتی ہے۔ خدا کسی قوم کو نعمت دے کر اس سے کبھی نہیں چھینتا، ظالم قوم خود اپنی نعمت کے در پہ استحصال ہو جاتی ہے اور اس کے مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ پھر یہ بھی اسی قانون کی ایک دفعہ ہے کہ خدا ظلم بر نفس خود پر مواخذہ کرنے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ ڈھیل دیتا ہے اور تنبیہیں کرتا رہتا ہے کہ نصیحت حاصل کریں اور سنبھل جائیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و علام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ اس ڈھیل کے زمانے میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظالم قوموں کو خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، وہ اس سے دھوکہ کھا جاتی ہیں اور واقعی یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ ہم ضرور نیکوکار ہیں، ورنہ ہم پر نعمتوں کی بارش کیوں ہوتی۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں فائدے دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ نوٹ نمبر 1، بعض نادان لوگ جو خدا کی سنت کو نہیں سمجھتے ان کی خوشحالی کو دیکھ کر اس احمقانہ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ ضرور یہ لوگ مومن اور صالح اور خلیفہ الہی ہیں، ورنہ ان کو زمین کی وراثت کیسے مل جاتی۔ لیکن دیکھیے کہ قرآن ان لوگوں کی تردید کس طرح کرتا ہے جو محض دنیاوی خوشحالی کو بارگاہ الہی میں مقبول ہونے کی علامت سمجھتے ہیں۔ مولانا مودودی۔ آخر کار جب وہ قوم کسی طرح کی تنبیہ سے بھی نہیں سنبھلتی اور ظلم کیے ہی جاتی ہے تو خدا اس کے حق میں نزول عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور جب اس پر عذاب کا حکم ہو جاتا ہے تو کوئی قوت اس کو نہیں بچا سکتی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا،
یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ یہ عذاب الہی کا اٹل قانون جس طرح پچھلی قوموں پر جاری ہوتا رہا ہے، اسی طرح آج بھی اس کا عمل جاری ہے، اور اگر بصیرت ہو تو آج آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کے نفاذ کی کیفیت ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مغرب کی وہ عظیم الشان قومیں جن کی دولت مندی و خوشحالی، طاقت و جبروت، شان و شوقت، عقل و ہنر کو دیکھ دیکھ کر نگاہیں خیرہ ہوئی جاتی ہیں، اور جن پر انعامات کی پہم بارشوں کے مشاہدے سے یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید یہ خدا کے بڑے ہی مقبول اور چہیتے بندے اور خیر و صلاح کے مجسمے ہیں، ان کی اندرونی حالت پر ایک غیر نگاہ ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اس عذاب الہی کے قانون کی گرفت میں آ چکی ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو خود اپنے انتخاب و اختیار سے اس دیو ظلم بر نفس خود کے چنگل میں پوری طرح پھنسا دیا ہے، جو تیزی کے ساتھ انہیں تباہی و ہلاکت کی طرف لیے چلا جا رہا ہے۔ وہی صنعت و حرفت کی فراوانی، وہی تجارت کی گرم بازاری، وہی وبائے سیاست کی کامیابی، وہی علوم حکمیہ و فنون عقلیہ کی ترقی، وہی نظام معاشرت کی سرب فلک بلندی جس نے ان قوموں کو دنیا پر غالب کیا اور روئے زمین پر ان کی دھاک بٹھائی، آج ایک ایسا خطرناک جال بن کر ان کو لپٹ گئی ہے جس کے ہزاروں پھندے ہیں، اور ہر پھندے میں ہزاروں مصیبتیں ہیں۔ وہ اپنی عقلی تدبیروں سے جس پھندے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ہر تار کٹ کر ایک نیا پھندا بن جاتا ہے، اور رہائی کی ہر تدبیر مزید گرفتاری کا سبب ہو جاتی ہے۔ اثر گرہ زند گرہے ناکشودارا، یہاں ان تمام معاشی اور سیاسی اور تمدنی مصائب کی تفصیل کا موقع نہیں ہے جن میں مغربی قومیں اس وقت گرفتار ہیں۔ بیان مدعا کے لیے اس تصویر کا ایک پہلو پیش کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ قومیں کس طرح اپنے اوپر ظلم کر رہی ہیں اور کس طرح اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کیے جا رہی ہیں۔ اپنے معاشی، تمدنی اور سیاسی احوال کی خرابی کے اسباب تشخیص کرنے اور ان کا علاج تجویز کرنے میں اہل فرنگ سے عجیب عجیب غلطیاں ہو رہی ہیں۔ من جملہ ان کے ایک غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی مشکلات کا بڑا بلکہ اصل سبب آبادی کی کثرت کو سمجھنے لگے، اور ان کو اس کا صحیح علاج یہ نظر آیا کہ افزائش نسل کو روکا جائے۔ معاشی مشکلات کے ساتھ ساتھ یہ خیال نہایت تیزی کے ساتھ مغربی ممالک میں پھیلنا شروع ہوا، اور دلوں میں کچھ اس طرح بیٹھا کہ لوگ اپنی نسل کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے، یا بالفاظ دیگر اپنی نسل کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ چنانچہ ضبط ولادت کے نئے نئے طریقے جو پہلے کسی کے ذہن میں بھی نہ آتے تھے، عام طور پر رائج ہونے شروع ہوئے۔ اس تحریک کو ترقی دینے کے لیے نہایت وسیع پیمانے پر تبلیغ و اشاعت کی گئی۔ کتابیں، پمفلٹ، رسائل اور جرائد خاص اسی موضوع پر شائع ہونے لگے۔ انجمنیں اور جمعیتیں قائم ہوئیں۔ ہر عورت اور مرد کو اس کے متعلق معلومات بہم پہنچانے اور عملی آسانیاں فراہم کرنے کا انتظام کیا گیا۔ غرض یورپ اور امریکہ کے عمرانی مصلحین نے اپنی نسلوں کے خلاف ایک زبردست جنگ چھیڑ دی، اور جوش اصلاح میں ان کو یہ سوچنے کا ہوش بھی نہ آیا کہ آخر یہ جنگ کہاں جا کر رکے گی۔ نوٹ نمبر 1، اس مقصد کے لیے عصر جدید یا جدید جاہلیت نے
خاندان کا نظام توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ صنفی حقوق کی جنگ کے نام پر عورت ہی کی زندگی کھلونا بنا دی۔ ہم جنسی کے فروغ کے لیے نام نہاد قانون سازی کی گئی۔ بے حیائی کو آرٹ قرار دیا گیا۔ محرموں سے زنا کی لت، انسسٹ کے فروغ، جانوروں سے انسانیت سوز تعلق کو فطری انتخاب سمجھا اور خانگی زندگی کو آخری ٹھوکر لگانے کے لیے نطفہ بینکوں کو رواج دیا گیا۔ ادارہ اہل فرنگ نے کیا اس کا اطمینان کر لیا ہے کہ کسی روز مغربی افریقہ کے مچھر زرد بخار کے جراثیم لیے ہوئے خود انہی کے ہوائی جہازوں پر بیٹھ کر یورپ نہ پہنچ جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس کی کوئی ضمانت لے لی ہے کہ کبھی یورپ میں یا دنیا میں کہیں بھی اچانک انفلوئنزا، طاعون، ہیضہ اور ایسے ہی دوسرے وبائی امراض میں سے کوئی مرض نہ پھیل جائے گا؟ کیا وہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ ایک دن یکا یک فرنگی سیاست کے بارود خانوں میں سے کسی ایک میں ویسی ہی کوئی چنگاری نہ آ پڑے گی جیسی 1914 میں سرائیوو میں گری تھی؟ نوٹ نمبر 2، جدید حاکم و غالب تہذیب نے گزشتہ 100 برس کے دوران انسانیت پر جو بدترین مظالم ڈھائے ان کے ذکر کے لیے دفتر کم پڑ جائیں۔ یہاں پر یہ چند مثالیں دیکھیے۔ 28 جولائی 1914 کو سرائیوو سے پہلی جنگ عظیم کی آگ بھڑکائی جو 11 نومبر 1918 تک کے زمانے پر پھیل گئی۔ اس جنگ میں 99,11,000 سے زائد فوجی اور 77 لاکھ سے زائد عام شہری ہلاک ہوئے، اور پھر 21 برس بعد 1 ستمبر 1939 سے 2 ستمبر 1945 کے دوران دوسری جنگ عظیم برپا کی، جس نے پوری دنیا کو اس طرح تباہ کیا کہ 2 کروڑ 41 لاکھ سے زائد فوجی اور 7 کروڑ 30 لاکھ سے زائد عام شہری ہلاک ہوئے۔ روسی تاریخ کے ماہر انتون اناتوف اوسینکو کے مطابق نئی اخلاقیات کی علم بردار اشتراکی تحریک نے روسی اشتراکی سلطنت میں 1924 سے 1953 کے دوران 2 کروڑ سے زائد ہم وطنوں یا اپنے مقبوضہ علاقے کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اشتراکی چین پر اتھارٹی ڈاکٹر فرینک ڈیکوٹر کے جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق اشتراکی چین میں برپا ثقافتی انقلاب 1966 تا 1976 کے دوران 4.5 کروڑ لوگوں کو مار ڈالا گیا۔ 1979 سے 1989 کے دوران اشتراکی روس نے افغانستان پر جنگ مسلط کر کے 1 لاکھ مجاہدین اور 17 لاکھ افغان شہریوں کو قتل کیا۔ اسی دوران امریکی سرپرستی میں عراق کے ہاتھوں ایران پر خونی جنگ مسلط کی گئی جو 22 ستمبر 1980 سے 20 اگست 1988 کے دوران برپا رہی، اور اس میں دونوں جانب سے 12 لاکھ فوجی ہلاک ہوئے۔ پھر اکتوبر 2001 سے تاحال امریکہ کی مسلط کردہ نام نہاد دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں عملاً نشانہ دنیا بھر کے مسلمان بنے ہیں، جس میں ایک اندازے کے مطابق 15 لاکھ مسلمانوں کو مار ڈالا گیا اور کروڑوں مسلمانوں کو ناپسندیدہ مخلوق کی شکل میں پیش کر کے گوناگون طریقوں سے بدترین مذہبی اور نسلی نفرت کا نشانہ بنایا گیا۔ ادارہ اور پھر فرنگی قومیں خود اپنے ہاتھوں سے وہ سب کچھ نہ کر گزریں گی جو کوئی وبا اور کوئی بیماری نہیں کر سکتی۔ اگر ان میں سے کوئی صورت بھی پیش آ گئی اور دفعتاً یورپ کی آبادی سے چند کروڑ آدمی قتل یا ہلاک یا نکارہ ہو گئے تو اس وقت یورپ کے باشندوں کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود کس طرح تباہ کیا۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون او امن اہل القری ان یأتیہم بأسنا الضحی وہم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا یک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟
حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک قوم اب سے 3000 برس پہلے عرب کے جنوبی ساحل پر آباد تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں سبا کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس قوم کی گھنی آبادی کا سلسلہ سواحل بحر ہند سے سواحل بحر احمر تک پھیلا ہوا تھا۔ ہندوستان اور یورپ کے درمیان جتنی تجارت اس زمانے میں ہوتی تھی وہ سب اسی قوم کے ہاتھوں میں تھی۔ اس کے تجارتی قافلے جنوبی ساحل سے مال لے کر چلتے تو مغربی ساحل تک مسلسل بستیوں اور باغوں کی چھاؤں میں چلے جاتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھتی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ۔ مگر انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو مصیبت سمجھا اور چاہا کہ ان کی یہ گھنی متصل مسلسل بستیاں کم ہو جائیں اور ان کا باہمی فصل بڑھ جائے۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہاں لفظ باعد بین اسفارنا سے پتہ چلتا ہے کہ تجارتی خوشحالی کی وجہ سے جب آبادی بڑھی اور بستیاں گنجان ہو گئیں تو وہاں بھی یہی سوال پیدا ہوا تھا جو آج یورپ میں پیدا ہوا ہے، اور وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سے اشارہ ملتا ہے کہ شاید انہوں نے بھی مصنوعی تدبیروں سے آبادی گھٹانے کی کوشش کی ہوگی۔ پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل ہی تتر بتر کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ یعنی خدا نے ان کو منتشر اور پارا پارا کر کے ایسا تباہ و برباد کیا کہ بس ان کا وجود افسانوں ہی میں رہ گیا۔ 1933 دوسرا حصہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس عذاب اکبر سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ عذاب اکبر سے مراد آخرت کا عذاب ہے جو کفر و فسق کی پاداش میں دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں عذاب ادنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد وہ تکلیفیں ہیں جو اسی دنیا میں انسان کو پہنچتی ہیں۔ مثلا افراد کی زندگی میں سخت بیماریاں، اپنے عزیز ترین لوگوں کی موت، المناک حادثے، نقصانات، ناکامیاں وغیرہ، اور اجتماعی زندگی میں طوفان، زلزلے، سیلاب، وبائیں، قحط، فسادات، لڑائیاں اور دوسری بہت سی بلائیں جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ ان آفات کے نازل کرنے کی مصلحت قرآن کریم میں یہ بیان کی گئی ہے کہ عذاب اکبر میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی لوگ ہوش میں آ جائیں اور اس طرز فکر و عمل کو چھوڑ دیں جس کی پاداش میں آخر کار وہ بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل باخیریت ہی نہیں رکھا ہے کہ پورے آرام و سکون سے زندگی کی گاڑی چلتی رہے اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ اس سے بالا تر کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً افراد پر بھی اور قوموں اور ملکوں پر بھی ایسی آفات بھیجتا رہتا ہے جو اسے اپنی بے بسی اور اپنے سے بالا تر ایک ہماگیر سلطنت کی فرما روائی کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ آفات ایک ایک شخص کو، ایک ایک گروہ کو اور ایک ایک قوم کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ اوپر تمہاری قسمتوں کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے دیا گیا ہے۔ اصل طاقت اسی کار فرما اقتدار کے ہاتھ میں ہے
اس کی طرف سے جب کوئی آفت تمہارے اوپر آئے تو نہ تمہاری کوئی تدبیر اسے دفع کر سکتی ہے، اور نہ کسی جن یا روح یا دیوی اور دیوتا یا نبی اور ولی سے مدد مانگ کر تم اس کو روک سکتے ہو۔ اس لحاظ سے یہ آفات محض آفات نہیں ہیں، بلکہ خدا کی تنبیہات ہیں جو انسان کو حقیقت سے آگاہ کرنے اور اس کی غلط فہمیاں رفع کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ ان سے سبق لے کر دنیا ہی میں آدمی اپنا عقیدہ اور عمل ٹھیک کر لے تو آخرت میں خدا کا بڑا عذاب دیکھنے کی نوبت ہی کیوں آئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ رب کی آیات یعنی اس کی نشانیوں کے الفاظ بہت جامع ہیں جن کے اندر تمام اقسام کی نشانیاں آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے جملہ بیانات کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں حسب ذیل 6 قسموں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، وہ نشانیاں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز میں اور کائنات کے مجموعی نظام میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 2، وہ نشانیاں جو انسان کی اپنی پیدائش اور اس کی ساخت اور اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 3، وہ نشانیاں جو انسان کے وجدان میں، اس کے لاشعور اور تحت الشعور میں اور اس کے اخلاقی تصورات میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 4، وہ نشانیاں جو انسانی تاریخ کے مسلسل تجربات میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 5، وہ نشانیاں جو انسان پر آفات ارضی و سماوی کے نزول میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 6، اور ان سب کے بعد وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے بھیجی تاکہ معقول طریقے سے انسان کو انہی حقائق سے آگاہ کیا جائے جن کی طرف اوپر کی تمام نشانیاں اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ ساری نشانیاں پوری ہم آہنگی اور بلند آہنگی کے ساتھ انسان کو یہ بتا رہی ہیں کہ تو بے خدا نہیں ہے، نہ بہت سے خداؤں کا بندہ ہے، بلکہ تیرا خدا صرف ایک ہی خدا ہے جس کی عبادت و اطاعت کے سوا تیرے لیے کوئی دوسرا راستہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں آزاد و خود مختار اور غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ تجھے اپنا کارنامہ حیات ختم کرنے کے بعد اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے اور اپنے عمل کے لحاظ سے جزا اور سزا پانا ہے۔ پس تیری اپنی خیر اسی میں ہے کہ تیرے خدا نے تیری رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء علیہم السلام اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے اس کی پیروی کر اور خود مختاری کی روش سے باز آ جا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس انسان کو اتنے مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہو، جس کی فہمائش کے لیے طرح طرح کی اتنی بے شمار نشانیاں فراہم کی گئی ہوں، اور جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور سوچنے کے لیے دل کی نعمتیں بھی دی گئی ہوں، وہ اگر ان ساری نشانیوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، سمجھانے والوں کی تذکیر و نصیحت کے لیے بھی اپنے کان بند کر لیتا ہے اور اپنے دل و دماغ سے بھی اوندھے فلسفے ہی گھڑنے کا کام لیتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر اسی کا مستحق ہے کہ دنیا میں اپنے امتحان کی مدت ختم کرنے کے بعد جب وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو تو بغاوت کی بھرپور سزا پائے۔ اگست 1961، تفہیم القرآن، جلد 4، صفحہ 47-48۔ ادارہ اکثر آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ اکثر آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ